السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پہ انتہائی مہربان۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مہربانیاں ہر وقت ہمیں حاصل ہیں، اور ان مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہر وقت اس مالک کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ طلب بات ہے کہ جس انداز سے وہ مالک ہمیں پالتا ہے اور ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک حکم ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور بار بار قرآن مجید کے اندر اس کا تکرار بھی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ابھی یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس کے اندر ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، جن کے اندر خالصتاً تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا قیمتی عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کا اخلاق اور اس کا کردار، اس کے اندر بہتری آتی ہے اور انسان اعلی منازل کو طے کر پاتا ہے۔ گویا ہمارے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں تقوی کا ایک زبردست عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک ہمیں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ تقوی ہی ایسا نسخہ ہے، ایسی قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں نجات ملے گی۔ تو کس قدر ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر مہربان ہے کہ ہماری دنیا کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کا بھی مکمل سامان ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہمیں بہتری کا راستہ اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور پھر ویسے تو ہمیشہ سے ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، ہر وقت اس مالک کی فرما برداری میں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک بسا اوقات ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہماری اس تقوی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، بہتری آتی ہے، اور ہمارے اندر جو بسا اوقات کوتاہیاں آ جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات یہ تقوی کا سبب ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کے حکموں کو مانیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر بھی عمل کریں۔ لہذا آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یعنی یہ ایسے مواقع ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ پڑھنے کے بعد دوسرے جمعے کی ادائیگی، اور 1 رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد دوسرے رمضان تک پہنچنا، فرمایا مکفرات لما بینہن، جو کچھ درمیان میں ہم سے گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا یہ ایسے قیمتی اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ کبیرہ گناہ وہ استغفار سے، توبہ طائب ہونے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے قیمتی اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں، 1 نماز پڑھی، دوسری نماز تک انسان سے جو کمی بیشی ہوئی، اس دوسری نماز کی برکت سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مواقع اس مالک نے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ گویا جہاں ہمارے
یہ جسمانی ضرورتوں کا اللہ پاک خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارا روحانی سلسلہ جس کی بنیاد پہ ہمیں نجات ملے گی اس کے بارے بھی اللہ پاک بے خبر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسا موقع ہمیں فراہم کر دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں تقوی نصیب ہوگا اور تقوی کی بنیاد پہ ہمیں نجات ملے گی. تو ابھی جن لمحات کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں بڑے قیمتی لمحات ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا قدردان ہو جانا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا موقع دیا تھا، لیکن ایک لمبا دورانیہ گزر گیا، 11 مہینے ہو گئے. نصیب والوں کو ہی دوبارہ رمضان کا موقع ملتا ہے. بہت سارے ہمارے احباب، بہت سارے ساتھی وہ اس سال کے اندر اندر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا فانی کو رخصت کہہ کر کے چلے گئے. آج ہم اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی توفیق سے زندہ ہیں اور ہمیں پھر سے ایک دفعہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. تو جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ آج کا دن یا کل بالآخر اس شعبان کے مہینے کا آخری دن ہے اور پھر اگلا دن ماہ رمضان کا شروع ہو جانے والا ہے، جس کے ضمن میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، یہ تمہارے ساتھ بڑی میری محبت کی بات ہے. یہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ایمان والوں کے اوپر احسان عظیم ہے. یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اور فلسفہ بڑا عظیم ہے کہ وہ چیز جو تمہاری نجات کا سامان ہے اس کا حصول روزے کے ذریعے سے ممکن ہے. تو جو اس مالک کا ہے وہ تو کبھی ایسی باتوں سے نہیں گھبراتا. ہر انسان اپنی بہتری چاہتا ہے. جیسے ہم دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو آگے لے کر جانا اور آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی روح کی غذا کے لیے اپنے دین کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اور یہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بارے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے. یعنی جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے. جیسے آپ نماز کو سمجھتے ہیں کہ بڑا بنیادی رکن ہے، ایسے ہی روزہ یہ بھی ایک بنیادی رکن ہے. اور اسلام کا دار و مدار جن 5 چیزوں کے اوپر ہے کہ اگر ان 5 چیزوں سے انکار کیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا. ایسے ہی اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جو مہمان ماہ رمضان کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر کوتاہی ہماری اپنے نقصان کا بہت بڑا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ذہن بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو جائیں. کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یہ تمہارے ساتھ میرا بڑا خاص پیار ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. یہ روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہاں جی کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نہیں، جو کتاب ہوتی ہے وہ ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو کتب علیکم الصیام ای فرض علیکم، یہ تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لاگو کر دیا گیا ہے، اس کے اندر معافی نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ پورا مہینہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا، خواہشات پہ کنٹرول، اللہ جی کیسے ممکن ہے؟ ہمارا
شاید کیا قصور ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر لاگو کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا، یہ تو تم سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے یہ روزہ میں نے ان کے اوپر بھی فرض کیا تھا، تو اس کا فلسفہ تو جانو، اس کی حکمت تو سمجھو، لعلکم تتقون، یہ اس لیے تمہارے اوپر لاگو کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کا حصول بہت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے لیے روزہ ایک معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس بات کی طرف بھی آئیے کہ اس جسم کو پالنے والا ہمارا مالک ہے، لیکن جسم کے اندر ہماری طرف سے بہت زیادہ کوتاہیاں آتی ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا جسم اللہ پاک نے صحت مند بنایا اور تندرست پیدا فرمایا، لیکن ہم نے اپنی بد پرہیزی کی بنیاد پہ اس کے اندر بہت زیادہ فساد پیدا کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ہمارے روح کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہماری روح کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ایسے اللہ سبحانہ و تعالی پورے 1 سال کے بعد 11 ماہ مسنون روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن ہم اس کا در فکر نہیں کر پاتے۔ کبھی کوئی ایک اور رکھ بھی لے گا لیکن اتنی روٹین سے نہیں کام چلائے گا، لیکن ایک پورے مہینے کا روزہ 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کا برداشت کرنا، آخر اس کے اندر حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ یہ عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا مفید ہے کہ جو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے چلاتا ہے، اس کا جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کینسر سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، اس کے لیے بھی یہ معاون ثابت ہوتا ہے کہ ایسے بیماریاں اور ایسے معاملات جو ہمارے جسم کو خراب کرنے والے ہیں، ان سے ہمارا جسم بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ گویا دونوں لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کیونکہ جسم کا تندرست ہونا دنیوی لحاظ سے بہت ہی مفید ہے، اور دینی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بھی ہمارے لیے روزہ ایک قیمتی عمل ہے۔ لہذا اس کی حکمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ روزہ کوئی ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، روزہ یہ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے، روزہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، بلکہ اپنے مالک کی رضا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے ہم نے اس روزے کے عمل کو چلانا ہے اور پورا مہینہ اپنے آپ کو اس کے اوپر کاربند رکھنا ہے۔ الصیام لفظ، اس کے اوپر اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور صوم اور سیام ایک ہی ان کا معنی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صوم ایک روزے کو کہتے ہیں اور سیام اس کی جمع ہے۔ صوم بھی مصدر ہے، سیام بھی مصدر ہے، جس کا لفظی معنی ہے رک جانا، رکنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر کیا ہے؟ الامساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جس کے اوپر بے شمار دلائل اور قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہے۔ اور اس کو مزید بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو عرب لوگ، چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے نا، دین بھی عربی زبان کے اندر آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں سے چنا گیا، لہٰذا ان لوگوں کے معاشرے کے اندر رہ کر کے کسی بھی بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ عرب لوگ دور جاہلیت کے اندر بھی، اسلام سے پہلے بھی، وہ ایک کام کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اس کو کہتے تھے تزمیر کا عمل، عمل التزمیر۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ عرب لوگ بڑے جفاکش، بڑے حوصلے والے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ غیرت والے،
اور پھر اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والے، اور پھر اس بنیاد پہ انتقامی کارروائیاں اور ایک ذہن کو بات سے نہ نکالنا، یہ ان کی فطرت میں پایا جاتا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھنا، تیر تلوار کو تیز اور تیار کر کے رکھنا، اپنے گھوڑوں کو سنوارنا اور بہتری کی طرف لے کے جانا۔ اب یہ جو ان کا ایک سلسلہ تھا نا، اس کے اندر یہ عمل تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑے کو تیار کرتے تھے، کس لیے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے؟ ایک گھوڑا لے لیتے جو بالکل بہترین نسلی گھوڑا ہوتا، اس کو کھلاتے پلاتے حتیٰ کہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا، اس کی خوراک ایسی اچھی کرتے، جیسے ہمارے ہاں گھوڑیاں پالتے ہیں، یہ باقاعدہ سرکاری سلسلہ چلتا ہے، اس طریقے سے وہ گھوڑے کو پالتے۔ پھر کیا کرتے؟ پھر اس گھوڑے کی خوراک کم کرنا شروع کر دیتے، لمبا دورانیہ، پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک کم کرتے جاتے۔ مثلا ایک گھوڑا 20 کلو چارہ کھاتا ہے تو بالآخر اس کو 2 کلو 1 کلو کے اوپر لے آنا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ گھوڑا آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے پہلے وہ موٹا تازہ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ دبلا پتلا ہونا شروع ہو جاتا، کیونکہ اس کی خوراک کم ہوگی نا۔ لیکن بالترتیب، یہ نہیں ہے کہ یکدم اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ تو جب آہستہ آہستہ اس کی خوراک کم کر دی جاتی، بالآخر اس کی خوراک روک دی جاتی کہ اب بالکل 1 کلو بھی اس کو چارہ نہیں ڈالنا، لہذا 2-3 دن تک پھر اس کو ایسے ہی چلاتے جانا کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ تو ایسے نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ گھوڑا بھوک پیاس کا عادی ہو جاتا، اور اس کا جسم جو ہے بالکل دبلا پتلا تیز ترار بن جاتا، پھر اس کے بعد جیسے بھی اس کو چارہ کھلاتے وہ پھر دوبارہ موٹا تازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس گھوڑے کو جس کو وہ تیار کرتے تھے، اس کو کہتے تھے فارسن صائم۔ جیسے ہم لوگوں کو ہمارا دین کہتا ہے نا کہ یہ بندہ روزے دار ہے، صائم، چونکہ ہم بھی کھانے پینے سے رکنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا تو محدود سا وقت ہوتا ہے نا، لیکن عرب لوگ اس گھوڑے کو کہتے تھے فرسن صائم۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزے دار ہے، مطلب خوراک سے رکنے والا ہے۔ لہذا لغوی لحاظ سے، شرعی اصطلاح کے لحاظ سے، اور ان لوگوں کا اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے اس گھوڑے کی اصلاح ہو گئی، وہ موٹے تازے سے دبلا پتلا ہو گیا، اب وہ بہت زیادہ کارآمد بھی ہو گیا، تو ہمارا دین بھی ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ جہاں ہمارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، ایسے ہمارے دین نے ان عربوں کے اوپر اور ہمارے اوپر جہاد فرض کر دیا۔ جیسے یہ حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایسی اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، یہ لڑنا بھی تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ وہ لوگ تو اپنے جو ذاتی معاملات تھے ان کی بنیاد پہ لڑتے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر یہ لاگو کیا کہ دیکھو اسلام ایک دین فطرت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو چونکہ یہ ایک مفید دین ہے، اس لیے اس کو غالب کرنے کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے، دشمن کا مقابلہ بھی کرنا پڑے، تو یہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری خود ہماری اپنی اور ہمارے گھوڑوں کی بہت ضروری ہے۔ میدان جہاد میں جب ایک مجاہد اترتا ہے تو وہاں اس کی سواری کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور اس کی اپنی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اگرچہ آج گھوڑوں کی دوڑ تو نہیں ہے، گھوڑوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس بات سے ہم راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارا دین ہماری اصلاح اس انداز سے کہ اے مسلمان، تجھے میں نے کھڑا کرنا ہے دشمن کے مقابلے میں، تو کچھ ایسی پریکٹس بھی ہو جائے کہ تمہیں اس بات کی عادت ہو کہ کبھی بھوک پیاس بھی برداشت کرنا پڑے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ گویا ہر لحاظ سے اس روزے کی حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ پاک نے کس قدر ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے
روح کا علاج ہے، ہمارے جسم کا علاج ہے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے موقع فراہم کرنا یہ دیا گیا ہے، اور نیکیوں کا بہت بڑا باعث ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسان اس بات پہ توجہ کرنا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، انسان کا ہر عمل جو بھی انسان نیکی کرتا ہے ابن آدم، اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا 700 گنا تک ثواب ہے، اور کم از کم نیکی جو بھی انسان کرتا ہے 10 گنا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، کیوں؟ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ تو اس مسلمان نے میرے لیے رکھا ہے، میں خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہ وہ واحد عمل ہے جس کا بدلہ لکھا نہیں جاتا، جس کا اجر و ثواب نوٹ نہیں کیا جاتا، حالانکہ 700 گنا اور اس سے زیادہ گنتی بھی موجود ہے۔ اتنا قیمتی عمل ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہم لوگ اس سے گریزہ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کے قدردان نہیں ہوتے، حالانکہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے جسم کی اصلاح بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی ہے، اور اس قدر اجر و ثواب کہ اللہ پاک اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ کا فرمان جب حدیث میں آتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے۔ فرمایا للصائم فرحتان، اس روزے کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی جب یہ روزہ افطار کرتا ہے پورا دن بھوک پیاس پر برداشت کرنے کے بعد، وفرحۃ عند لقاء ربہ، لیکن اصل خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل کرے گا، اس روزے کی بنیاد پہ جس کو اللہ نے محفوظ کر رکھا کہ اس کا اجر و ثواب میں دوں گا، جب اس کا اجر و ثواب یہ پائے گا تو پھر خوش ہو جائے گا، اور یہی خوشی اصل چیز ہے، یہ خوشی ہماری نجات کا سامان ہے، اور یہ روزے کے ذریعے سے ممکن ہے، اور یہ روزہ اس کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت دیں جو اس کی آمد کے باوجود کہ ماہ رمضان آ گیا لیکن اس کے قدردان ہی نہیں بنتے، وہ اللہ پاک کے اس احسان عظیم کو وہ توجہ کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے ہمارے نصیب کیا ہے تو اس عظیم نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھرپور طور پہ ہر لحاظ سے اس کے لوازمات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اپنانا چاہیے۔ کس قدر روزے کی اہمیت ہے، کس قدر یہ فضیلت والی چیز ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کے کھانا پینا بند کر دیا، اب پچھلا پہر ہوا، عصر کا وقت ہوا، اس کے منہ سے ایک سمیل آنا شروع ہو گئی، خود بھی محسوس کر رہا ہے کہ کس طرح کی سمیل آ رہی ہے، شاید دوسرا بھی کوئی محسوس کرتا ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں مومن تیرے منہ سے تو اس کو بدبو محسوس کرتا ہے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے، نہیں یہ سمیل نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو اس کے اجر و ثواب کو تو نوٹ کر۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے ہاں کستوری سے یہ زیادہ قیمتی ہے، کستوری سے جو نایاب چیز ہے، لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن کستوری سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ کیا مطلب؟ اس مومن کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ تقویٰ ایک عمل کا نام ہے، کنٹرول کا نام ہے۔ جو جائز کام ہے ان کو ہم نے اپنانا ہے، اور جو ممنوعات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ان سے باز رہنا ہے۔
تو روزے کی حالت میں بالخصوص اپنے آپ کو سیدھا لے کے چلیں. جب ہم روزے دار ہوں گے، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے کل سے پرسوں سے، تو پھر فلا یرفس ولا یسخب، نہ تو کسی بےہودگی کے پاس جانا ہے، کوئی بےہودہ عمل، کوئی بھی بےہودہ چیز اس کے قریب تر نہیں جانا، بچ کے رہنا ہے. ولا یسخب، کسی قسم کا شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، اس سے بھی بچنا ہے. لہذا یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ جہاں ہم نے روزے کے عمل کو بڑھانا ہے، آگے چلانا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے. پھر ہمارے روزے کا پورے طور پہ مقصد حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا. کیونکہ تقوی کے اندر بھی وہی باتیں ہیں جو روزے کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا. لہٰذا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو ہم اپنے روزے کو درست سمت لے کے چلیں، پورے پرہیز کے ساتھ، پورے ادب آداب کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ. پہلے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس قیمتی عمل کو ضرور بھی ضرور اختیار کرنا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. پھر جب ہم یہ عمل کریں گے اور اس کا ارادہ کر لیں گے اور پورے طور پہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب تو ہم سے ہے نا، ہم ہی ایمان کے دعوے دار ہیں. اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، یہ روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تمہاری نجات یقینی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ جو احکامات اس مالک نے ہمیں دیے ہیں ان میں سے خاص حکم روزے کی شکل میں ہمارے پاس اس کی آمد ہے. اللہ کرے ہم اپنے مالک کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس روزے کے اوپر لگا دیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.